ایک مشہور اہل حدیث عالم سے سوال کیا گیا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کہا کہ ایسے شخص کی نماز ناقص ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اسے خلاف سنت نماز قبول کرے یا نہیں کرے، ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے۔ جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا، ایک جماعت کو بھیجا، اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی، اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی، قضا کرنی ہے۔ دوسرے نے جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی، تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا، آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے، یہ تو قضا ہو رہی ہے، اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے۔ تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا، تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی، جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی۔ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا۔ دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی، ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا، دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا۔ اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں، اور نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا، کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے، اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا۔ لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی۔ کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو، کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں۔ احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا۔ تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں، ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے، اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا، کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا، یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا۔ تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا، ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے،